شادی کی تیاریاں دونوں طرف زوروں پر تھیں، ایک ایک دن کر کے گزر رہے تھے، گنے دن کہاں پتہ چلتے ہیں۔ خبر ملی کہ لڑکا جرمنی سے آ گیا ہے۔ جب منایا کو پتہ چلا کہ شبیب آ گیا ہے اور اب شادی کو چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، تو اسے ایک نفسیاتی دباؤ نے آ گھیرا۔ وہ اکیلے اپنے کمرے پر بستر پر لیٹی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند تھی کہ کسی طرح آ کے نہیں دے رہی تھی، بس کروٹیں بدلنا ہی ہاتھ آ رہا تھا۔ آج وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ بھائی مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ کچھ کھانا پکانا سیکھ لو، مگر میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا، جبکہ بجیا تو کھانا پکانے میں ماسٹر ہیں۔ اس کی وجہ بھی تھی کہ منایا گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اماں ابا کی لاڈلی، کبھی کوئی کام اماں ابا نے کرنے نہیں دیا، پیار کے سائے میں پلی بڑھی تھی۔ لیکن آج اس پر دباؤ بہت زیادہ اس لیے بڑھ گیا تھا کہ آج اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ شبیب کو کھانے اور پکانے دونوں کا بے حد شوق ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر سردی میں پریشان ہو رہی تھی، اور سردی میں اسے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اب وہ کیا کرے گی، اب تو وقت بھی نہیں بچا ہے کچھ سیکھنے کا۔ اسی سب ادھیڑ بن میں آخر کو اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب وہ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری تھا، بیڈ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنے آپ کو بہت تھکی تھکی محسوس کر رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کر رہا تھا کہ اسے چائے بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ اسے عاقف بھائی کی بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ کیا بیچارے شبیب کو چائے ہی پلاؤ گی یا کچھ کھانے کو بھی دو گی۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ ایک دم اسے خیال آیا، گڑ کی چائے، مجھے تو صرف گڑ کی چائے بنانا آتا ہے۔ شبیب پتہ نہیں گڑ کی چائے پیتا بھی ہے کہ نہیں، بھلا جرمنی میں رہنے والا لڑکا گڑ کی چائے کیوں پینے لگا، میں کیسے کیا کروں گی۔ اب وہ بہت زیادہ نروس ہونے لگی تھی، لیکن اب وقت جا چکا تھا۔ آج مہندی تھی اور پھر شادی۔ منایا پریشان یوں تھی کہ شادی کے چند دنوں بعد ہی اسے شبیب کے ساتھ جرمنی چلا جانا تھا۔ شبیب وہاں بڑی فرم میں ملازم تھا، عہدہ اور ذمہ داریاں دونوں تھیں، اس لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ تو چند دنوں کے لیے صرف شادی کے لیے آ رہا تھا۔ آج وہ منایا جسے اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، وہ نروس نظر آ رہی تھی۔ گڑ کی چائے جو اس کی اسپیشلٹی تھی، وہ یہ سوچ کے شرما رہی تھی کہ شبیب کے سامنے گڑ کی چائے کا نام لے بھی پائے گی کہ نہیں۔ اس وقت اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں کی گنوار ہے کہ اسے صرف گڑ کی چائے بنانی آتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی گڑ کی چائے، اور اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کاش گھر میں کھانا پکانے والی صابرین سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا، مگر وقت گزر چکا تھا اور اب پچھتاوا ہی ہاتھ آ رہا تھا۔ اب پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ خیر سے منایا کی شادی شبیب سے بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، وہ بھی شاندار ہوا۔ شادیوں میں تو ویسے بھی بیجا خرچ ہوتا ہے، کاش لوگ سوچیں اور شادیاں سادگی سے کریں اور انہی پیسوں سے غریبوں کی تعلیم کا بندوبست کر دیں تو شاید ایک بہتر معاشرہ تشکیل ہو جائے، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے۔ آج ولیمے کا دوسرا دن تھا۔ منایا اپنی سسرال میں تھی۔ اسی وقت اس کی ساس نے اپنی بیٹے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شبیب تمہیں گڑ کی چائے بہت پسند ہے نا؟ شبیب نے کہا جی ہاں بہت پسند ہے۔ تو تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی مما بتائیں، شبیب نے کہا۔ منایا گڑ کی چائے بنانے کی ایکسپرٹ ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی کے انداز میں بولا، ارے واہ، اور پھر اپنی اماں کی طرف دیکھ کر کہا، تھینکس مما، پھر تو اسے اور کچھ پکانا آتا ہے نہیں آتا ہے سب چلے گا۔
میں اسے باقی چیزیں سکھا دوں گا۔ شبیب کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے اور منایا کے دل کو ایسی ٹھنڈک اور سکون جیسے اسے کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو۔ اس کا بس چلتا تو وہ سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی۔ چند منٹ پہلے تک جس گڑ کی چائے کو گوارپن تصور کر رہی تھی، وہی گڑ کی چائے اب اس کے لیے سنجیونی بوٹی بن گئی تھی۔ اب سکون و اطمینان اس کے چہرے پہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ سوتے ہوئے اچانک وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تھی کہ شبیب بولا، کیا گڑ کی چائے بنانے جا رہی ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس نے پیار بھری نظروں سے شبیب کو دیکھا اور پھر بولی، اوکے، گڑ کی چائے بنا کے لاتی ہوں۔ اور وہ گڑ کی چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ کتنی پرسکون اور خوش تھی آج وہ۔